أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنا كتبنا عليهم، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے، ان پر لازم کر دیتے، ان اقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو قتل کرو، او اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ، ما فعلوہ، تو وہ یہ ہرگز نہ کرتے، الا قلیل منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑے. یعنی ان منافقین کی حالت یہ ہے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عام احکامات پر عمل کرنا گوارا نہیں کرتے، اور ان احکامات پر عمل کرنا ان کے لیے پہاڑ بنا ہوا ہے. اس کے بجائے اگر ہم ان پر وہ احکامات لاگو کر دیتے جو اس سے پہلی امتوں پر لاگو کیے جا چکے، جیسے بنی اسرائیل نے جو کچھ خلاف ورزی کی تو ایک سزا ان پر لازم ہوئی تھی کہ ایک دوسرے کو قتل کر دو، یا یہ کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ. تو اس طرح کے احکامات تو یہ بالکل ان پر عمل ہی نہیں کریں گے. اور یہ آیت جس وقت نازل ہوئی، اس کے مخاطب جو تھے صحابہ کرام مخلص مومنین تھے، انہوں نے یہ کر کے دکھایا تھا کہ انہیں حکم دیا گیا اپنے آپ کو قتل کرنے کا تو نہیں، لیکن بدر میں جانے کا، جو اپنے آپ کو قتل کرنے کے مترادف ہی تھا، کہ ایک بے سر و سامانی کے عالم میں کہ تلواریں تک ہاتھ میں نہیں ہیں، سواری کے لیے گھوڑے اور اونٹ نہیں ہیں، اور مقابل میں اپنے سے کئی گنا، تو یہ اپنے آپ کو قتل کرنے کے مترادف ہی ہے. لیکن انہوں نے انکار نہیں کیا. گھروں کے چھوڑنے کی بات ہے تو مکہ مکرمہ میں اپنے گھر بار انہوں نے چھوڑے اللہ کے لیے. تو اگر یہ احکامات ان منافقین پر لازم کر دیتے تو یہ نہ کرتے، یہ الا قلیل منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑے جو مخلص مومن ہیں. ظاہر منافقین بھی اپنے آپ کو مومن ہی کہتے تھے. جو مخلص مومن تھے وہی ان احکامات پر عمل پیرا ہوتے. غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل اطاعت کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، زیادہ کثیر تعداد بھی نہیں ہوتے. زیادہ کثیر تعداد میں یا تو کافر ہوتے ہیں یا وہ مسلمان ہوتے ہیں جو اپنی مرضی کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، کہ جہاں انہیں قرآن مجید پر چلنا آسان لگے، یا جس طرح چلنا، اپنے خواہش کے مطابق قرآن کی تفسیر اور تشریح کرنا، اس کا معنی و مفہوم کرنا اور اس مفہوم کے مطابق عمل پیرا ہونا، اس کو وہ دین سمجھتے ہیں. وگرنہ خالص اللہ کا حکم کیا ہے اور اس حکم کو معلوم کر کے اس حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. جیسے کہ موجودہ دور میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہی تھا. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر یہ لوگ عمل کرتے ان نصیحتوں پر جو انہیں کی گئی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا کہ جو احکامات انہیں دیے گئے ان پر یہ عمل کرتے، تو یہ آخرت کے اعتبار سے ان کے لیے بہتر ہوتا کہ اس کا اچھا انجام ہوتا. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور دین پر پختگی کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہوتا.
زیادہ مضبوطی کا سبب بنتا۔ انسان جب نیک اعمال کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، تو وہ دین میں اور روحانی اعتبار سے ترقی کرتا جاتا ہے اور ایمان اس کا پختہ ہوتا جاتا ہے، اور جیسے جیسے انسان نافرمانی کرتا ہے ویسے ویسے اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تو غرض یہ منافقین اور اسی طرح جس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم پہنچ رہا ہے وہ سارے لوگ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہوں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے اور ایمان میں مضبوطی کا سبب ہے، اور نتیجتاً یہ ہوگا کہ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور ایسی صورت میں ہم ایسے عمل کرنے والے لوگوں کو اپنی طرف سے اجر عظیم سے نوازیں گے۔ یعنی ایک تو ان کے عمل کا بدل ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ اپنی طرف سے بھی اجر عظیم دیں گے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں صراط مستقیم کی رہنمائی، وہ صراط مستقیم، وہ سیدھا راستہ جو جنت تک لے جاتا ہے، وہ سیدھا راستہ ہم انہیں دکھائیں گے اگر یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہوتے۔ لیکن عمل پیرا نہیں ہوئے تو اپنی مرضی سے انہوں نے کفر کو چنا، نافرمانی کو چنا، طاغوت کو چنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے نہیں ہے کہ جو طاغوت کی طرف جانے والا ہو اسے زبردستی ایمان کی طرف لے آئے، یا جو ایمان کی طرف آنے والا ہو اسے زبردستی طاغوت کی طرف لے جائے۔ یہ اللہ کی حکمت کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔